مثل الذین ينفقون، اصل مسلک انفاق کا ہے. نمرود خرچ نہیں کرتا تھا، زد کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام خدا کی رضا کے احکام بیان فرماتے تھے. اصل مسئلہ انفاق کا ہے، جس سے ایک دینی جماعت منظم ہو جائے اور جس سے ایک دینی جماعت معاشرے میں دینی آداب بیان کر سکے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مانند مثال ایک دانے کی ہے، انبتت، جو اگائے، سبع سنابل، 7 خوشے. ایک دانے سے 7 خوشے نکلے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، 700 ہو گئے. اور اسی خوشے کو ساتھ رکھ کے 3 دن کے لیے تبلیغ میں چلے جائے، 49 کروڑ ہو جائے. ان کی مشین جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اس میں جو چیز آتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتے ہیں جن کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ علماء نہ بیان کرے 49 کروڑ والی روایت، احتیاط کرے، لیکن روایت کوئی ڈکوسلا نہیں ہے، تبلیغی طرز کی روایت ہے. اس جگہ تفسیر روح المانی میں 2 روایتیں نقل کی ہے، اور ان دونوں کے آپس میں ملانے سے 49 کروڑ ہو جاتے. تبلیغیوں کو سمجھانا بھی ہے، بچانا بھی ہے. سمجھ گئے بات؟ بس یہ سبق ہے. تبلیغیوں کو سمجھانا بھی ہے، ان کو شر پسندوں کے شر سے بچانا بھی ہے. وہ ہمارے لوگ ہیں، دین کے لوگ ہیں. دیوبند کے بڑے کاموں میں سے ایک کام مولانا الیاس کی تبلیغ ہے، یاد رکھنا. حضرت مولانا الیاس نے بھی سہارنپور کے بعد دوسرا دور حدیث شیخ الہند سے کیا ہے، دیوبند سے. اور سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند جیسے ایک دھڑ کے 2 بازو، جیسے ایک روح کے 2 سانس. تبلیغ والوں کی نصرت بھی کرو، بھرپور مدد کرو. جہاں ان کو راستہ نہیں ملتا آپ ان کا راستہ بنائیں، اور جہاں وہ زیادہ پر کھولے ان کو علم پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ سمجھاؤ، حدیث کی کتاب پڑھاؤ. مطلب یہ ہے کہ 6 نمبروں سے ان کو 20 نمبروں میں لاؤ. ان کے نمبر پھیلانے ہیں. ایک آدمی ہر سال چھٹی جماعت پڑھے، پھر اس کو ایک دن گردن سے پکڑ کے 7ویں جماعت میں بٹھاؤ. نہیں مانتا ہے، ٹانگوں سے ہی پکڑ کے 8ویں جماعت میں لاتے. بولے چھٹی جماعت سے کیا یارانہ ہے تجھے؟ چھٹی جماعت روز پڑھتا ہے. 6 نمبر ہمارے بزرگوں نے، اصلاً یہ 42 تھے، پھر 22 ہو گئے. یہ عوام کے لیے مسائل کی سہولت کی تدبیر ہے. عوام کے لیے مشکل مسائل مشکل ہوتا ہے. ہم ذرا سے طلباء کے لیے 2-4 باتیں کر لیں تو بعض ہمارے جو اہل دنیا دوست دین پر قربان ہونے آئے ہیں ان کے بغلوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. بھئی قرآن کا درس ہے، 1000 سے زیادہ علماء طلباء فضل آئے ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ کوئی قاعدہ قرینہ ان کو بتائے. خیر بہرحال گزارا کرنا ہے، تبلیغ والوں سے بھی گزارا کرنا ہے. دنیا گزارے سے اچھی چلتی ہے. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنا مال اللہ کے راستے میں، جیسے ایک دانہ جو اگائے 7 خوشے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علوم والے ہیں. یہ خوشخبری دے دی کہ آپ 1 روپیہ دیں گے 700 ہو جائیں گے، 7000 ہو جائیں گے، 7 لاکھ ہو جائیں گے، 49 کروڑ ہو جائیں گے، کسی طرح بھی ہو جائیں گے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کے راستے میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں لاتے ہیں پیچھے خرچ کرنے کے، منن احسان جتلانا، ولا اذن، نہ تکلیف پہنچانا. خرچ کرنے والوں میں 2 بیماریاں ہیں. ایک بیماری یہ کہ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو اتنا نوازا، اتنا مالا مال کیا، تو میرا خیال نہیں ہے. یہ ہے احسان جتلانا، اس سے بھی بچو. عقل والے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. بخاری میں اس کا قصہ ہے کہ دریا میں نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ بچ کے آتی ہے. اور دوسرا مرض ان میں یہ ہے
کہ خوب ان کو کھلایا پلایا، عزت کی، پھر کوئی کمی کی تو سزا دینے پر اتر آئے۔ نیکی برباد گناہ لازم، اس کو کہو نیکی برباد گناہ لازم۔